روحانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور لوگوں سے کٹ جائے. جیسے علامہ وحید الدین خان نے فرمایا کہ روحانیت کا مطلب ہے پیس وتھ گاڈ اینڈ پیس وتھ پیپل. مطلب آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہو جائے اور لوگوں سے بھی صلح ہو جائے، تب جا کے آپ کے اندر کا جو طوفان ہے اس میں ٹھہراؤ آئے گا. اصل تو اندر کے طوفان میں ٹھہراؤ لانا ہے. یہ مراقبے، یہ عبادات، یہ ساری مشاہدے، یہ ساری چیز صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اندر میں اگر مشاہدہ کریں گے کچھ پل کے لیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر میں کتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سائنسدان کہتے ہیں کہ 90% جو خیالات ہیں وہ فضول ہیں. تو اصل جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، انہوں نے خود پہ قابو پا لیا. اصل میں انہوں نے اپنے اندر کے طوفان پہ قابو پا لیا، اور یہ جو خیالات ہیں فضول کے، ان پہ بھی قابو پا لیا. الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اپنے اندر کے طوفان کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ تو تعلق جوڑنا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے. جو لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، خاص طور پہ روحانیت میں، تو اس سے کوئی بڑا راستہ نہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق، انسانوں، میں تو پوری مخلوق کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے ساتھ جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، ان کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ کہ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بنایا ہے انسان کے لیے اس دنیا میں بنایا ہے. تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو جانور ہے، یہ جو چرند ہے، پرند ہیں، یہ جو پلانٹس ہے، پودے ہے، پیڑ ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، جنگل ہے، صحرا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں. تو جب یہ احساس ہو جائے گا تو اس کی ہم قدر کرنا شروع کریں گے، اور جب قدر کریں گے تو ایک تعلق سا جڑ جائے گا، اور وہ جو تعلق ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف وہ پیار، محبت، صلہ رحمی کا ہونا چاہیے. اور جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ نہ صرف میری عبادت کرتا ہے بلکہ وہ میری مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اور اس کی قدر کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی قدر کر رہا ہے، تب جا کے آپ کو وہ منزل ملے گی جس منزل کی تلاش میں راہ سلوک میں لوگ نکلتے ہیں، سالک نکلتا ہے. علامہ وحید الدین خان نے جب یہ بات کہی کہ روحانیت کا مطلب ہے اللہ سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ تعلق، مطلب پیس وتھ گاڈ، پیس وتھ ہیومن، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فلسفہ ہے جو ہمیں نہ صرف علامہ صاحب بتاتے ہیں بلکہ ہمارے جو بھی اسکالرز ہیں وہ ان چیز پہ زیادہ روشنی دیتے ہیں کہ ذکر
صرف اللہ کا ذکر کرنا، نام جپنا، تسبیح پھیرنا، صرف اس چیز سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کی اہمیت نہیں، لیکن صرف یہی کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ تو اپنے مطلب کے لیے ایک خوشامد ہو گئی کہ آپ اپنے کوئی کام نکلوانا ہے کسی باس سے، کہاں پہ جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کو اپنا کام نکلوانا ہے تو آپ وہاں پہ خوشامد کر رہے ہیں، آپ ان کو تحفے دے رہے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس طریقے سے اپنا کام نکلواؤں گا. تو یہ بھی صرف ذکر کرنا یہ ایک خود غرضی ہو جاتی ہے کہ آپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں صرف یہی کرتا رہوں کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے. لیکن آپ سوچیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا پرفیکٹ بنایا. آپ اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اپنے اندر بھی نشانیاں دیکھ لیں. اس کو صرف اس لیے بنایا اور اس کے بعد اس کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بعض کے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے، یہ مال دولت اولاد بھی آپ کے لیے آزمائش ہے. سب کچھ کہہ دیا اور کتاب مبین بھی بھیج دیا، ہدایت. تو کیا صرف اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کی کہ آپ صرف نام جپتے رہیں؟ یہ اتنی ہدایت، یہ اتنے رسول، پیغمبر، یہ کتاب، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ صرف ذکر کریں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایک ایسا جھوٹ اور اس طریقے سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ عام لوگوں کو گمراہ کریں. نہیں، اصل اس کا مطلب ہے کہ ذکر کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر علم عمل کے ساتھ نہیں تو وہ علم کسی کام کا نہیں. تو ذکر بھی عمل کے ساتھ اگر ہے تو پھر وہ کام کا ہے، ادروائز وہ کام کا نہیں ہے. تو ہمیں یہ ذکر تو کرنا ہے، اس چیز سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، بالکل کثرت کے ساتھ ذکر کرو. لیکن ذکر کو سمجھو تو صحیح کہ ذکر ہے کیا. ذکر تو صرف اللہ اللہ کرنا نہیں، اللہ کی نصیحت بھی ذکر ہے، اللہ کا کتاب بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی ذکر کہا ہے. تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. اصل علامہ وحید الدین خان نے یہی کہا ہے کہ جب تک عمل نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. تو عمل میں ذکر لے کے آئیں تو اندر کا طوفان ختم ہوگا. ایک سمپل سی بات ہے، لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں نا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تو ایک نقطہ ہے جس میں چیز سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے. یہ ساری چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے کہ انسان بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ خود کنفرٹ زون کو تلاش کر کے اس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں ذکر تو کرنا ہے، لیکن ذکر کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. اور عمل جیسے میں نے کہا، عمل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اپنے اندر جھانکنا، دوسروں میں سے کیڑے نہیں نکالنا، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے اندر میں دیکھنا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں، مجھ میں کون سی خرابیاں ہیں. 24 گھنٹے اپنے آپ پہ کام کرنا کہ مجھ میں کہیں پہ جہاں پہ بھی مجھ میں کوئی ایسا
خرابی آتی ہے تو میں جلد سے اس پہ نظر رکھوں، صحیح کروں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، قابو کرنا، تاکہ جو خواہشات کا ایک مشین بنی ہوئی ہے اندر، ایک خواہش نکلتی ہے، اگر پوری ہوتی ہے پھر دوسری، پھر تیسری، ساری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے کہ ہم خواہشیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان خواہشوں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم خراب کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان خواہشوں کے پیچھے وہ کام کر لیتے ہیں، وہ سارے کام کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ یہی آزمائش ہے کہ خواہش کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ، لیکن خواہش کی پریشر اتنی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں غلط راستہ لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی خواہشوں پہ، اپنے اندر جو یہ توڑ پھوڑ، جو میں نے پہلے ہی کہا طوفان، یہ طوفان خواہشوں کا طوفان ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کو بیریئر دینا ہے، اس کو لگام دینی ہے۔ اگر اس کو ہم لگام نہیں دیں گے تو ہماری زندگی اندھیروں میں گزرے گی، ہم کبھی نور کی طرف نہیں آئیں گے، اور اندھیرے میں زندگی گزارنا پتہ ہی نہیں چلے گا کب جوانی آئی، کب چلی گئی، کب بڑھاپا آیا، بیماری کب آئی، اور کب وہ وقت آن کھڑا ہوگا جس وقت انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جب پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو اس اندھیرے سے بچنے کے لیے اللہ سے دوستی کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے دوست، اپنے ولیوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہوں، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں۔ تو یہ ایک روحانیت کا مطلب ہی یہی ہے، اگر اس کو ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو ظلمات سے نور کی طرف آنا اصل میں روحانیت ہے، کیونکہ یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ظلمات ہے، لیکن اس کے باطن میں جو چیزیں ہیں وہ نور ہے۔ تو ہمیں اس چمک دھمک سے نکل کے اس ابدی دنیا کی طرف آنا ہے جسے ہم نور کہہ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔